السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہین ٹی وی۔ پیارے ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ البائی کا راز کھل کر فاش ہو چکا ہے، اور صرف راز ہی نہیں بلکہ غداری بھی سامنے آ چکی ہے۔ ویسے ہمیں امید تو یہی تھی کہ جب البائی کا راز فاش ہوگا تو عثمان کے سامنے یہ سرخرو ہوگا اور یہ دیکھ کر عثمان بہت خوش ہوں گے، لیکن ناظرین کرام کیا پتہ تھا کہ اب مصیبت بھی آ پڑی ہے اور عثمان غازی خوش ہونے کے بجائے زیادہ افسردہ ہوں گے، اور اس بات پر افسوس کریں گے کہ ہمارے خون میں سے دندار کے بعد ایک اور غدار بھی نکل آیا، جس نے میرے تخت پر اور میری حکومت پر نظر جمائی، اور آخر کار اس کا خاتمہ میری ہی تلوار سے ہوئی۔ بہرحال اب عثمان غازی کے آنے والے قسط میں اتنا تو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی دشمن کون ہے، اور میری پیٹھ کے پیچھے چھرا کون گھومنا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ کم سے کم اتنا تو معلوم ہو ہی جائے گا، مطلب کہ اب دشمن کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور پیٹھ پر وار کرنے کے بجائے اب سامنے آ کر وار کرے گا۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اعلان دشمن سے زیادہ خطرناک خفیہ دشمن ہوتا ہے جو پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ اگر دشمن سامنے ہو تو انسان دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے اور سب کچھ منصوبے کے تحت کرتا ہے، لیکن اگر دشمن کوئی اپنا ہو تو زخم بھی بہت گہرا لگتا ہے اور درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور غداری کا زخم صرف گہرا ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ دردناک بھی ہوتا ہے۔ اب ناظرین کرام، نئی قسط یعنی کہ قسط نمبر 178 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ ویسے میرا خیال تو یہ تھا کہ پچھلی قسط کی ریویو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن ناظرین کرام وہ قسط میں نے ابھی مکمل نہیں دیکھی، اسی لیے اب آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ قسط نمبر 178 کا کمپلیٹ ریویو اور آنے والی قسط کی اہم واقعات پر دل کھول کر تبصرہ کریں گے۔ لیکن آج بات کرتے ہیں نئی قسط کی پہلے ٹریلر پر۔ تو ناظرین کرام، ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آخر کار صوفیہ اور بالا کی تلواریں آپس میں ٹکرا چکی ہے، اور یہ اس دوران ہوگا جب صوفیہ اولوگان کی طرف جا رہی ہوگی یا پھر وہاں سے واپس آ رہی ہوگی، تو راستے میں بالا خاتون اس کے اوپر حملہ کر دے گی۔ اب ناظرین کرام، پتہ اب چلے گا کہ حقیقی بہادر خاتون کون ہے، صوفیہ یا پھر بالا خاتون۔ صوفیہ وہ چال باز خاتون ہے جو 30 سال بعد عثمان غازی کے سامنے آ چکی ہے اور اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اس کے لیے بھرپور محنت کی ہوگی، اپنی طاقت میں اضافہ بھی کیا ہوگا، اور تلوار بازی وغیرہ بھی اچھی طریقے سے سیکھی ہوگی تاکہ عثمان غازی کو کڑی سے کڑی ضرب لگائی جا سکے اور اپنا انتقام لیا جا سکے۔ دوسری طرف ہے بالا خاتون جو عثمان غازی کی بیوی ہے، اور وہ بھی کوئی عام نہیں، بے شک قبیلے میں رہنے والی ہے لیکن جنگوں میں بھی بہت مہارت رکھتی ہے۔ تو اب ہوگا ان کے آپس میں بھرپور، بے مثال اور باکمال مقابلہ، لیکن اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی اور شکست کس کی ہوگی، یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے خیال کے مطابق صوفیہ پر بالا خاتون باری پڑ جائے گی، اور شکست صوفیہ کی ہی مقدر میں لکھی ہے، اور اسی شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور بالا خاتون کے ساتھ اس جنگ میں اس کی بیٹیاں بھی ہوں گی، مطلب کہ گنجا اور ہولوفیرا، اور اس کے ساتھ ہی وہ وقت جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ ہولوفیرا اور ہان کو اپنی بیٹی کی خوشخبری سنا دے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنے غموں میں، اتنی مصیبتوں میں، اور ہان بے کے لیے یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بیٹا آنے والا ہے اور مشکلات بھی کافی زیادہ ہے، دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہے، اور اپنی ہی غداری کر رہے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنا خون، اپنا ساتھی اور اپنا دوست سمجھا جاتا تھا، تو وہ تخت پر قبضہ جما بیٹھے ہیں، سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور غداری کرنے جا رہے ہیں، صرف سرداری حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور بڑا پن دکھانے کے لیے منگولوں کے ساتھ مل کر عثمان بے کو ٹوکر لگانے والے ہیں۔
اور ترکوں کا جو خون بہایا گیا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، اور صرف اس گناہ میں شامل البائی ہی نہیں بلکہ بیگم خاتون بھی اسی کے ساتھ شامل ہو چکی ہے۔ اس کا اصل مقصد تو عثمان غازی کے ساتھ شادی کرنا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ نہیں ملا اسی لیے اب البائی ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹریلر میں دیکھا گیا ہے کہ عثمان غازیوں کو رسی سے باندھ دیا گیا ہے اور اولوگان تیر عثمان کی سینے میں پیوست کرنے والے ہیں، مطلب کہ عثمان سے مکمل طور پر جان چھڑانے والا ہے۔ اور اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو یہ سب کچھ کرانے والا اولگان نہیں بلکہ یہ بھی البائی ہے۔ مطلب کہ البائی چاہتا ہے کہ اگر عثمان زندہ رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سرداری خطرے میں ہوگی، اسی لیے اولوگان کے ہاتھوں پر عثمان غازی کو مکمل طور پر اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے تاکہ تخت بھی بچ جائے اور تخت کی حقداری سے بھی مکمل طور پر جان چھوٹ جائے اور تخت ہمیشہ کے لیے میرے ہی بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی عثمان غازی کا جانباز بوران صلیبیوں کو اور منگولوں کو ایک بڑے پندے میں پھنسانے والا ہے، اور یہ سب کچھ بالا خاتون اور ہوران غازی کے حکم پر کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب منگول اور صلیبی راستے سے گزر رہے ہوں گے تو بوران بے راستے پر بارود ڈال کر اوپر سے آگ لگا دے گا، اور یوں سارے کے سارے منگول اور صلیبی جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اب بات صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں سے آگے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اورہان بے، بالا خاتون اور علاؤالدین بے وغیرہ یہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں یا کسی طرف آ رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق یہ عثمان غازی کو بچانا چاہتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر عثمان بے کی طرف ہی آ رہے ہیں، کیونکہ قبیلے کے چوک پر ہی عثمان غازی کو لٹکایا جا رہا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے یہاں سے کوئی نہ کوئی بچانے تو ضرور آئے گا۔ تیر کمان سے نکل چکی ہے، اور اگر تیر کمان سے نکلا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر تو لگے گا۔ مطلب کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اولوگان نے عثمان کے خلاف تیر چلا بھی دیا ہے تو یا تو یہ عثمان کو لگے گا یا پھر یہاں پہ اس تیر پر ہی کوئی تیر لگے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیر کو روکنے کے لیے ہی اورہان بے، علاؤالدین بے یا پھر بالا خاتون پیچھے سے آ کر عثمان غازی کی مدد کر سکتی ہے۔ اب ناظرین کرام، جبکہ بیگم خاتون بھی البائی کے ساتھ موجود ہے تو یہاں بہت سی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا بیگم خاتون بھی مکمل طور پر غدار بن چکی ہے اور وہ جس شخص سے محبت کرتی تھی اب اسے مروانا چاہتی ہے؟ تو ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یا تو بیگم خاتون عثمان غازی کی جاسوسہ ہے، اور جس طرح یہ کراسی کے ساتھ رہ کر عثمان غازی کی مدد کرتی تھی تو اسی طرح عثمان غازی کی مدد اب البائی کے ساتھ رہ کر کر رہی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ البائی اور بیگم ایک ہی ہو، مطلب کہ دونوں ہی منگولوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ لیکن اب اس کے امکانات بہت کم ہے اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ البائی اور بیگم دونوں ہی عثمان غازی کے لوگ ہیں اور یہ سب کچھ چال بازی کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور مجھے بھی یہ بات کہتے ہوئے شرم آئے گی، کیونکہ البائی وہ کر چکا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ لوگ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹر سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، اور خاص کر اگر وہ عثمان غازی ڈرامہ سیریز کا ڈائریکٹر ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آج البائی غداری کر رہا ہے تو یہ سب کچھ البائی کے ساتھ ڈائریکٹر نے ہی کیا ہے، مطلب کہ اس کے کردار کو خراب کیا ہے، اب چاہے چند قسطوں کے لیے یا پھر مکمل طور پر، لیکن یہ سارے کا سارا کام، یہ سارے کا سارا چال بازی ڈائریکٹر کی ہے۔ یا تو مکمل طور پر البائی کو غدار دکھانا چاہتا ہے، اور یا پھر کچھ قسطوں کے لیے یہ ہمارے سامنے ایک غدار کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، اور آخرکار جب اس کی اصلیت کھل کر واضح ہو جائے تو ہم سب پھر سے البائی سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، جو چیز واضح نظر آ رہی ہے تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ البائی اب مکمل طور پر غدار ہی ہے، منگولوں کا جاسوس تھا، اور اب یہ کھل کر عثمان غازی کے سامنے آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آنے والے قسط کے ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوکاس اور علاؤالدین بے کی تلواریں بھی ٹکرا چکی ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک طرف صلیبیوں کا ایک طاقتور کمانڈر، ایک طاقتور جنگجو جو 20 سے 25 صلیبیوں پر اکیلا حاوی ہوتا ہے، ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف عثمان غازی کا بیٹا علاؤالدین بے۔ اب جیت کس کی ہوگی، یہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے خیال کے مطابق علاؤالدین بے لوکاس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔